ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ یہ جنید بغدادی کے شیخ ہیں، شیخ شبلی کے شیخ ہیں۔ بڑا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کیا تھا، علم و معرفت کا بہت بڑا کام۔ یہاں تک کہ بغداد میں 30 خانقاہیں ان کے زیر انتظام چل رہی تھی، اور 12,000 اس زمانے میں 12,000 آپ کے مریدین تھے، اتنے بڑے شیخ۔ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہے ہیں تو دیکھا عیسائیوں کی ایک بستی، عیسائیوں کی بستی سے جب گزرے ہیں تو کیا دیکھا کہ عیسائی ہیں، خنزیر چرا رہے ہیں، ہندوؤں کا بھی وہاں وہ ہے، وہ اپنا ڈنڈوت کر رہے ہیں، وہاں وہ پارسی بھی ہیں، آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سارے غیر مسلموں کو، طرح طرح لوگوں کو دیکھا، عجیب لوگ ہیں۔ آگے جا کے دیکھا تو ایک کنواں ہے، اس کنویں سے لڑکیاں عیسائی لڑکیاں پانی بھر رہی ہیں۔ ان میں ایک لڑکی جو سب لڑکیوں میں بڑی منفرد، اس کا انداز، ان کی ادائیں، اس کا حسن و جمال بڑا الگ۔ یہ حضرت شیخ کی نظر اس پہ پڑی تو نظر بس پڑتے ہی آپ ایک دیکھتے ہی رہ گئے۔ پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو لڑکیوں نے کہا یہ سردار کی بیٹی ہے۔ سردار کی بیٹی ہے تو یہ پانی کیوں بھر رہی ہے؟ کہا کہ سردار بہت عقل مند سمجھدار ہے، وہ اس نے باوجود اس کے کہ اس کو پانی بھرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہم لوگوں کے ساتھ پانی بھرواتا ہے تاکہ اس کے جو فطری اخلاق برباد نہ ہوں، کیونکہ اگلے گھر میں جب جائے گی شوہر کے، وہاں پانی بھی بھرنا پڑے گا، وہاں جھاڑو پوچھا بھی کرنا پڑے گا، اس لیے سردار نے اپنی سرداری میں نہیں رکھا، اس کو سارے وہ کام کرائے جو عام لڑکیاں کرتی ہیں، لیکن خیر سردار کی لڑکی۔ حضرت جب اس کو دیکھا تو حضرت بیٹھ گئے، خاموش ہو گئے۔ اب مریدین بات کر چپ، 3 دن تک حضرت خاموش، بات ہی نہیں کر رہے، بات ہی نہیں۔ تو شیخ شبلی نے کہا حضرت چلیے، چپ، کہا کہ تم لوگ جاؤ۔ نماز کے بعد نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر بیٹھ جاتے خاموش، کوئی بات نہیں۔ اسی طریقے سے 3 دن ہو گئے، مریدین پریشان، بار بار درخواستیں کرے، حضرت کا چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ روتے دھوتے بیچارے بغداد آئے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں بغداد میں بتایا کہ شیخ کی تو یہ حالت ہو گئی، اور شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس لڑکی کے بغیر میں یہاں سے جا ہی نہیں سکتا، اس کی محبت عشق میرے قلب پر ایسا غالب ہو چکا ہے، اب میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم کو چھوڑ دوں گا، تم جاؤ۔ اب وہ جب وہاں اطلاع کی تو بغداد میں کوہرام مچ گیا، لوگ جناب دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ اب وہاں دعائیں کر رہے کہ یا اللہ ہمارے شیخ پر کون سی آفت مصیبت آ گئی، ہمارے شیخ کی حفاظت فرما، دعائیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ 1 سال تک وہ مریدین بغداد سے دعائیں کرتے، سال کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا کہ یہ ان کی خنزیروں کو چرا رہے ہیں، خنزیروں کو نہلا رہے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ شیخ بڑے حیران پریشان، رو رہے ہیں، پھر روتے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا آزمائش ہے۔ اور شیخ سے بات کرتے، شیخ کہتے بھئی جاؤ اپنا کام کرو، کیونکہ اس کے ساتھ منگنی شرط بھی کی سردار نے کہ تو ہمارے خنزیر چراؤ، ہمارے خنزیر 2 سال تک تم چراؤ گے تو پھر ہم تمہیں نکاح میں دیں گے لڑکی۔ یہ سننے والا واقعہ میرے دوستو بزرگوں، ہم اور آپ کیا جانے اپنی باتوں پہ ناز کیا ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو کیا ترم خان سمجھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جناب یہ حالت ہے۔ تو اس کے بعد شیخ شبلی شیخ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت آپ تو قرآن کے حافظ ہیں، اور ہزاروں مرتبہ آپ نے قرآن پڑھا اور ہر قرات میں قرآن پڑھتے تھے، فرمایا آپ کو قرآن سے کوئی آیت یاد نہیں ہے؟ فرمایا صرف 2 آیتیں یاد ہیں۔ کیا؟ پہلی آیت فرمایا وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو بے عزت کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ عزت توہین جس کی اللہ کرنا چاہے اس کو اب کوئی عزت دینے والا نہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ جو چاہے کر دیتا ہے۔ کہ یہ آیت یاد رہے گی۔ اور دوسری فرمایا، دوسری آیت وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جس نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا، کفر اختیار کر لیا، بس وہ گمراہی کے راستے پر پڑا۔ یہ 2 آیتیں یاد۔ کہا کہ حضرت آپ کو 30,000 حدیثیں یاد تھیں، آپ کو کوئی حدیث یاد نہیں؟ کہا کہ صرف ایک حدیث یاد ہے۔ کیا؟ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ اور یہ حدیث یاد رہی۔
اور مجھے کچھ یاد نہیں. بڑے پریشان ہوئے, دعائیں کر رہے. اس کے بعد کہا کہ حضرت یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ بس تم لوگ جاؤ, کچھ پتہ نہیں, بس میں اللہ کی پکڑ میں آ گیا ہوں, آزمائش میں آ گیا ہوں. یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب یہ دعائیں کر رہے ہیں, حضرت بھی رو رہے ہیں, یہ بھی رو رہے ہیں. اتنا روئے کہ زمین تر ہو گئی, آنسو زمین پہ بہنے لگ گئے. ہزاروں مریض بیٹھے رو رہے ہیں, حضرت بھی رو رہے ہیں. اور دعائیں کر, یا اللہ توبہ قبول کر لے ہمارے شیخ کی توبہ قبول کر لے, کیا آزمائش آ گئی. اب یہ کرنے کے بعد یہ مایوس وہاں سے اٹھے, یہ سینکڑوں مرید وہاں سے اٹھے واپس بغداد جانے کے لیے. شیخ شبلی فرماتے ہیں ہم واپس آ رہے ہیں کہ سامنے عجیب نظارہ دیکھا کہ سامنے نہر میں سے حضرت نہانے کے بعد نہر سے نکل رہے ہیں. ہم سے سامنے نہر, اس نہر میں سے شیخ نکل رہے ہیں, شیخ اندلسی نکل رہے ہیں غسل کر کے, اور فرمایا کپڑا دو مجھے, میں نے نماز پڑھنی ہے. کپڑا دیا, نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. ہماری کہ تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں کہ یہ ایک دم کیا ماجرا ہوا. حضرت شیخ تو بالکل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے. کہا کہ حضرت سب خیریت ہے, کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا اور توبہ کو قبول کر لیا, میری دعا اور توبہ کو قبول کر لیا. کہا کہ اچھا حضرت کیا ماجرا ہوا, معاملہ کیا ہوا؟ کہا کہ بس معاملہ کیا ہونا تھا, ہوا یہ کہ جیسے ہم اس بستی میں آئے تھے, بستی میں جیسے آئے, کسی کو میں نے وہ پوجا کرتے دیکھا آگ کی, کسی کو جناب اس کی خنزیر کو چراتے دیکھا, کسی کو صلیب کی پوجا کرتے دیکھا. تو میں نے اس وقت دل میں کہا کہ کتنے احمق بے وقوف لوگ ہیں. دیکھو مجھے ایمان و توحید حاصل ہے, ایمان و توحید پر میں خدا کی پوجا کرتا ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے. یہ دیکھو کیسے بے وقوف لوگ ہیں, کیا بے عقلی کی حرکتیں کر رہے ہیں. کہا کہ یہ میرے دل میں خیال آیا, خیال آتی مجھے ہاتف غیبی سے آواز آئی, کہا کہ تجھے اپنے توحید و ایمان پر اتنا مان ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ توحید ایمان تو نے خود اپنے اختیار سے حاصل کیا, ہمارے فضل سے تجھے نہیں ملا. تو دیکھتے اب تیرے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, تجھے بتا کے چھوڑیں گے کہ ہماری عطا کیا ہوتی ہے, ہمارا سلب کیا ہوتا ہے. کہتا اسی وقت مجھ پہ خوف طاری ہو گیا کہ لگتا ہے کہ بس اب اللہ کی میں پکڑ میں آ گیا ہوں, اللہ کوئی عجب میرا پسند نہیں آیا. اور آج تم صبح شام یہ باتیں کرتے ہیں, آج یہ پاگل ہے, یہ بے وقوف, یہ کھوتے ہیں. شکر کرو ہمیں اللہ نے اچھا حال میں رکھا, یا اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما, عجب اور کبر پسند نہیں ہے اللہ کو. فرمایا اسی وقت مجھے احساس ہو گیا کہ بس کچھ گیا, بس وہ کہ اللہ نے سب سلب کر لیا اور میرے اندر کچھ نہیں رہا, نہ مجھے کوئی قرآن کی آیت یاد, نہ مجھے کوئی حدیث, نہ کوئی مسئلہ یاد رہا, اور میں اس لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. اس کے بعد یہ واپس بغداد آ گئے. پورا بغداد خود بادشاہ وقت نے ان کا استقبال کیا اور درس و تدریس میں پھر شروع ہو گئے. اب کچھ عرصہ گزرا تو عشاء کا وقت تھا, کوئی شخص آیا, ایک پردہ نشین خاتون کالے چادر کے اندر لپٹی ہوئی آئی. پوچھا کون؟ کہا کہ میں ایک خاتون ہوں, میں شیخ سے ملنا چاہتی ہوں, شیخ اندلسی سے. اچھا آئیے. وہ لڑکی اندر آئی. کون؟ وہی لڑکی, وہ عیسائی لڑکی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. تم کیوں آئی ہو؟ کہا کہ حضرت جب سے آپ ہمیں چھوڑ کے آئے ہیں, دن رات آپ کی جدائی و فرقت میں ایسے گزارا ہے جیسے انگاروں پر زندگی گزری ہے. اور ایک رات میں جب سوئی ہوں تو خواب میں نے دیکھا, ایک شخص نے مجھے کہا کہ اگر تو مومنات میں شامل ہونا چاہتی ہے تو شیخ کا دین اختیار کر لے, شیخ کی اتباع کر اور شیخ اندلسی والا دین اختیار کر لے. تو میں نے کہا کہ اس کا دین کون سا ہے؟ اس شخص نے کہا اس کا دین اسلام ہے. میں نے کہا میں اسے کیسے حاصل کروں؟ کہا تو بغداد جا اس کے پاس اور اس کے ہاتھ پر جا کر بیعت اسلام کر, اسلام میں داخل ہو جا, تو تجھے اللہ تبارک و تعالی مومنات میں شامل کر لیں گے. کہا کہ اچھا لیکن بغداد میں کہاں پہ, میں کیسے پہنچوں؟ تو شخص نے کہا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے. کہا کہ میرے آنکھ کھولی, میں کھڑی ہوئی, ایک شخص ہے, میں نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. کہا کہ اپنی آنکھ بند کر, میں تھوڑی دیر چلے ہم, اس کے بعد کہا آنکھ کھول. میں نے آنکھ کھولی تو دجلہ کے کنارے پر کھڑی تھی اور سامنے یہ شیخ کا مدرسہ ہے. کہا کہ وہ شیخ کی درسگاہ ہے, اس حجرے پر چلی جا. اور جاتے کہا وہ شخص نے مجھے کہا کہ شیخ سے کہنا کہ آپ کا بھائی خضر سلام کہتا. خضر علیہ السلام کہا کہ آپ کا بھائی خضر سلام کہتا ہے, شیخ کو سلام کہا کہ یوں میں آپ تک پہنچی ہوں. حضرت نے اس کو مسلمان کیا, مسلمان کر کے ساتھ والے کمرے میں اس کو ٹھہرا دیا. کہا کہ بس وہاں تو اللہ اللہ کر. کہتے کہ وہ اللہ اللہ میں, مجاہدات ریاضات میں, خدا کی محبت میں ایسی جل بھون گئی کہ چند مہینے میں ہڈیوں کا پنجر بن گئی. ہر وقت خدا کی یاد اور ذکر اذکار میں رہنے لگی. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جیسے مرنے والی,
اس نے پیغام بھیجا کہ شیخ سے کہو، بس ایک اس شیخ ملے نہیں اس دوران میں، اس کے پاس گئے ہی نہیں، اور اس کو مسلمان کر کے وہاں حجرے میں عبادت پہ لگا دیا۔ کہا کہ شیخ سے ایک نظر دیکھنا چاہتی ہوں کہ جس کے فیض سے مجھے سب ملا، اس کے چہرے انور کو ایک نظر دیکھ لوں، اس کو ذرا میرے پاس تو لاؤ۔ اب خدام نے بتایا، شیخ فوراً ہاں، کہا کہ بس میں آپ کا شکریہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس مقام میں جو ہدایت پر پہنچایا، اور آپ کی فیض سے میں یہاں پر پہنچی ہوں۔ تو جناب وہ یہ گفتگو کی اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ حضرت فرمایا کہ بھائی اب دنیا کے اندر تو ہماری ملاقات نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ ان قریب ہم جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ شیخ نے یہ بات کہی، بس تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی، وہ لڑکی فوت ہو گئی، اس کی تدفین کر دی۔ شیخ شبلی فرماتے ہیں اس کے چند دن کے بعد، اس سے زیادہ پھر شیخ زندہ نہیں رہے، چند دن کے بعد شیخ کا بھی انتقال ہو گیا، اور فرمایا شیخ کی بھی تدفین ہو گئی۔ تو شیخ شبلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے باغات ہیں، جنت کے نظارے ہیں، اور شیخ اندلسی کی اللہ تبارک و تعالی نے 70 حوروں کے ساتھ نکاح فرمایا، اور سب سے پہلے اس لڑکی کا نکاح شیخ کے ساتھ کیا۔ فرمایا شیخ نے کہا کہ میں اب خوش ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور جائز طریقے سے جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ تحفہ عطا فرما دیا، جو دنیا میں اللہ سے میں نے مانگا تھا اور وہ میں عجب کیا تھا، وہ عجب کی سزا اللہ تبارک و تعالی مجھے دی، لیکن جنت میں اللہ تبارک و تعالی مجھے نعمت عطا کر دی۔ میرے دوستو بزرگوں، کہنا مقصد یہ کہ عجب اور کبر اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ مٹاتے رہو، مٹی ہوتے چلو جاؤ گے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ جتنا اپنے آپ کو مٹاتے چلے جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی تمہیں گل گلزار کرتا چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔